السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھ رہے تھے ہم پری ذات، اس کے رائٹر ہیں ہاشم ندیم۔ تو آج ہم اس کی ایپیسوڈ 13 کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر پال کو ایک آخری ای میل لکھی: محترم ڈاکٹر پال، میں نے اپنی پلاسٹک سرجری کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، کیونکہ آپ ہی کے ادارے کے تعارفی صدر کے مطابق یہ بات بالکل درست نکلی کہ چہرے بدلے جا سکتے ہیں، تقدیر نہیں۔ اور مجھے شاید اس بات کا احساس بہت دیر میں ہوا کہ مجھے اپنی تقدیر بدلنے کی ضرورت ہے، چہرہ نہیں۔ مگر افسوس، میں کسی ایسے ادارے کو نہیں جانتا جو اللہ سے سفارش کر کے میری تقدیر بدل ڈالتا۔ میرے ادارے کی آمدنی سے ایک بڑا حصہ ہر ماہ آپ کے ادارے کو ملتا رہے گا۔ میری درخواست ہے کہ آپ یہ رقم ان لوگوں کے مفت علاج پہ صرف کیجیے گا جو اپنی سرجری کروانا چاہتے ہیں مگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ میری آمدنی کا دوسرا بڑا حصہ میرے اپنے ملک میں ایسے پلاسٹک سرجری کے اداروں کو جائے گا جو یہاں کے نادار مریضوں کے چہروں کا علاج کریں گے، اور پوری سہولیت نہ ہونے کی صورت میں وہ ایسے لوگوں کو آپ کے ادارے تک پہنچ جائیں گے۔ میرا اسٹاف آپ کے ادارے کو یہاں کے اداروں سے منسلک کرا دے گا۔ یہ میری آخری ای میل ہے، کیونکہ اس کے بعد میں خود کو اس دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم کر دوں گا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ جس کے لیے میں اپنے چہرے کی سرجری کروا کر اسے خوشنما بنانا چاہتا تھا، وہ کبھی میرے اس چہرے کو دیکھے اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت یا ہمدردی کی وہ لہر پیدا ہو جو ازل سے میرا مقدر ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا تو وہ لمحہ میرے لیے موت کی اذیت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ میں نے ساری دنیا کی نظریں جھیل لیں مگر اس ایک نظر کو برداشت کرنے کی سکت نہیں میرے اندر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعا گو، پری ذات۔ شام تک سارے کاغذات تیار ہو چکے تھے۔ کمالی سمیت چند دیگر سینئر اور وفادار عملے کے ارکان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل کر دیا گیا۔ میرے بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں اور عملے سمیت سبھی کے لیے ماہانہ مشاہرے کے علاوہ حصے کے طور پر ایک معقول رقم مخصوص کر دی گئی۔ میں نے جو کچھ ایسا انتظام کر دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد بھی سارا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ جب کمالی کو میں نے رات گئے طلب کر کے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تو وہ ایک دم گھبرا گیا۔ مگر سر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور معاف کیجیے گا سر، یہ پاور آف اٹارنی سے کہیں زیادہ کوئی وصیت نامہ لگتا ہے۔ میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اسٹاف سے یہ سب کچھ اکیلے نہیں سنبھلے گا سر۔ میں نے اسے تسلی دی، فکر مت کرو، سب یوں ہی چلتا رہے گا اور میں کہیں بھی نہیں جا رہا۔ بس اچانک کچھ ضروری مسائل درپیش آ گئے ہیں، اس لیے کچھ عرصہ شاید غیر حاضر رہوں گا۔ اور یاد رہے، میرے کہیں جانے تک یہ سارے کاغذات تمہارے پاس امانت کے طور پر ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرا یہ بھروسہ اور بھرم ہمیشہ قائم رکھو گے۔ کمالی کی نظریں بھیگ گئیں۔ میں آخری سانس تک آپ کا ہر بھرم نبھاؤں گا سر، مگر یہ تو بتا دیں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ کبھی آپ سے رابطہ کرنا ہو تو یہ کیسے کیا جائے؟ فی الحال تو میرا خود اپنے آپ سے بھی رابطہ نہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں مطلع کر سکوں۔ اب تم جاؤ، اور ہاں، کبیر خان کا خاص خیال رکھنا، ایسے وفادار بہت نایاب ہوتے ہیں۔ کمالی افسردہ سا دل میں بہت سی باتیں لیے واپس لوٹ گیا۔ کچھ دیر میں کبیر خان آ گیا۔ وہ کچھ چپ سا تھا۔ میں نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ مجھ سے ابھی تک ناراض ہو کبیر خان؟ کبیر نے جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نہیں صاحب، ہم آپ کا غلام ہیں، مگر آپ نے اس ڈاکٹر کو معاف کر کے اچھا نہیں کیا۔ دشمن پر رحم نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ جب اس کا وقت آئے گا تو آپ پر رحم نہیں کھائے گا۔ میں نے گہری سانس لی۔ تم ٹھیک کہتے ہو کبیر خان، مگر شاید محبت ہمیں بزدل بنا دیتی ہے۔ کبھی کبھی محبت میں ہم ایسے لوگوں کو بھی بخش دیتے ہیں جو خود ہمارے قتل کا باعث بن جاتے ہیں، اور اس جنگل نما دنیا کا بس یہی تو قانون ہے، مار دو یا پھر خود مر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے خود کو مار دیا کبیر خان۔ کبیر خان سر جھکائے واپس چلا گیا۔ اگلے 2 دن بھی پر لگا کر اڑ گئے، اور پھر عدنان اور اینی کی امریکہ روانگی کا دن بھی آ گیا۔ وہ دونوں بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اینی کی اب بھی وہی ضد تھی۔ میں تو کہتی ہوں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، 3-4 ہفتے میں سارے ٹیسٹ ہو جائیں گے، اور پھر آپریشن کے بعد ہم سب اکٹھے واپس آ جائیں گے۔ کتنا مزہ آئے گا جب ہم تینوں ایک ساتھ وہاں ہوں گے، ورنہ یہ عدنان تو اپنی بورنگ باتوں سے میرا سر کھا جائے گا۔ اتنے بہت سے دن۔ میں نے وعدہ کیا تم لوگ پہنچو، میں بھی جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پیچھے بہت سے کام ادھورے پڑے ہیں۔ عدنان نے سر ہلایا۔ کوشش نہیں جناب، آپ کو اس بلی کے آپریشن سے پہلے ہر حال میں پہنچنا ہوگا۔ اسے اکیلے برداشت کرنا خود میرے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آپ کی موجودگی میں کافی سوبر برتاؤ کرتی ہے۔
اینی نے اسے گھورا۔ بکو مت، پریزاد جانتے ہیں کہ میں کتنی سوبر اور ویل مینرڈ ہوں، تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں۔ اتنے میں اندر سے ان کی فلائٹ کا اعلان ہونے لگا۔ میں نے ان دونوں کو رخصت کیا۔ ٹھیک ہے بابا، تم دونوں ہی بہت اچھے ہو، چلو اب دیر نہ کرو، فلائٹ کا اعلان ہو گیا ہے۔ اینی جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے پلٹی۔ میرا دل بے قابو ہونے لگا، وہ میرا سب کچھ لوٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں۔ پریزاد، وقت پر پہنچنے کی کوشش کیجیے گا، میں وہاں روزانہ آپ کو بہت یاد کروں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میری آواز کپا سی گئی، مجھے یوں لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بہت زور سے مسل ڈالا ہو۔ تم بھی ہمیشہ میری یادوں میں رہو گی میری پیاری آرجے۔ الوداع۔ وہ ایک لمحہ کو رکی اور پلٹ کر اندر لاؤنج کی جانب بڑھ گئی۔ میں بہت دیر تک اسے لوگوں کی بھیڑ میں گم ہوتا ہوا دیکھتا رہا۔ اپنی زندگی کو میں اپنے سے قدم بقدم دور جانے کا یہ نظارہ شاید دنیا میں مجھ سے پہلے کسی بدنصیب نے نہ کیا ہو۔ اینی چلی گئی۔ میں جہاز کی اڑان بھرنے تک والی اناؤنسمنٹ تک وہیں بیٹھا رہا۔ لوگ اور چند دیگر دھاتوں کا بنا ہوا ایک دیو ہیکل ہوائی جہاز مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر بہت دور اڑان بھر گیا۔ میں گھر واپس لوٹا تو آدھی رات ڈھل چکی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی نکالے مگر کبیر خان کو اطلاع نہ کرے۔ مجھے شاید کچھ دیر کے لیے کسی کام سے باہر جانا پڑے۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر میں نے روزمرہ اور ماہانہ خرچوں کے کچھ چیک دستخط کیے اور کمالی کے نام ایک خط میں سارے معاملات کی تفصیل لکھ دی۔ فجر سے کچھ دیر قبل میں تنہا گھر سے باہر نکلا اور ڈرائیور کو میں نے ریلوے اسٹیشن چلنے کے لیے کہا۔ اینی کے جانے کے بعد میرا دل اور دماغ جیسے بالکل سن سے ہو گئے تھے۔ میں چل پھر رہا تھا، سانس لے رہا تھا، مگر میں زندہ کب تھا؟ سانس لینا ہی زندگی کی شرط کیوں ٹھہرا دی گئی ہے؟ جیون تو اس سے کہیں بڑھ کر اور سوا ہے۔ ڈرائیور کو باہر انتظار کرتے چھوڑ کر میں ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچا تو کوئی گاڑی روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے آخری اسٹیشن کا ٹکٹ لیا اور درجہ بندی کے اہتمام کی فکر کیے بغیر پہلی بوگی میں سوار ہو کر ایک خالی سیٹ پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر میں ٹرین نے سلپ جائی اور پلیٹ فارم چھوڑ دیا، مگر یادیں دماغ کا پلیٹ فارم بھلا کب چھوڑتی ہیں؟ ٹرین اسٹیشن در اسٹیشن ہوتی ہوئی جانے کہاں چلی جا رہی تھی۔ لوگ ڈبے میں سوار ہوتے اور اپنی اپنی منزل آنے پر اتر جاتے، مگر میری منزل کہاں تھی یہ میں بھی نہیں جانتا تھا۔ 2 دن بعد ٹرین کسی بڑے جنکشن پر آ کر کھڑی ہو گئی اور سبھی مسافر اتر گئے۔ پتہ چلا کہ یہ آخری اسٹیشن ہے۔ اب اگلے دن یہی ٹرین یہاں سے واپس میرے شہر تک جائے گی۔ کاش یہ ٹرین تمام عمر یوں ہی چلتی رہتی، آگے بڑھتی رہتی اور اس کا کوئی آخری اسٹیشن نہ آتا۔ کتنا نادان تھا میں، کیا سوچ کر اس ٹرین میں آ بیٹھا تھا کہ بقیہ تمام عمر کا سفر اسی ٹرین میں کٹ جائے گا۔ جب تیسری بار ٹرین کے عملے نے مجھے آ کر یہ بتایا کہ اب یہ گاڑی آگے کہیں نہیں جائے گی تو میں نیچے اتر آیا اور کچھ فاصلے پر بچھے لکڑی کے ایک پرانے سے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ دنیا کے سارے ریلوے اسٹیشن شاید ایک سے ہی ہوتے ہیں، ناساز ٹھیک ہی کہتا تھا۔ منزلیں اپنی جگہ ہیں، راستے اپنی جگہ، جب قدم ہی ایک ساتھ نہ دیں تو مسافر کیا کرے؟ یہاں پر موجود سبھی مسافر کوئی نہ کوئی منزل اور مقصد سفر رکھتے تھے۔ ہر کسی کو کہیں جانے کی جلدی تھی، بچے، بوڑھے، عورتیں اور مرد، بھیڑ، ہجوم اور بھانت بھانت کی بولیاں، عجلت زادِ راہ اور راستوں کی فکر، سبھی کسی نہ کسی دھن میں مگن تھے، مگر میں بے حصہ بیٹھا اطمینان سے یہ سب دیکھتا رہا۔ شام ڈھلی اور پھر گہری رات نے ڈیرے ڈال دیے۔ میرے پیچھے وہاں گھر میں ضرور طوفان آ چکا ہوگا۔ جب کئی گھنٹے انتظار کے بعد میں واپس نہیں لوٹا ہوں گا تو کبیر نے ضرور اسٹیشن کے باہر میرے انتظار میں کھڑے ڈرائیور سے رابطہ کیا ہوگا، یا اس سے بھی پہلے میری تلاش میں نکل چکا ہوگا، اور پھر جب ان لوگوں نے مجھے اسٹیشن پر نہیں پایا ہوگا تو گھر میں کوہرام مچ گیا ہوگا۔ کمالی کو تو میرے جانے کا تھوڑا بہت علم تھا، مگر کبیر ٹک کر بیٹھنے والا نہیں تھا۔ وہ ضرور میری تلاش میں سب چھوڑ چھاڑ کر گھر سے نکل پڑا ہوگا۔ کہیں وہ دوسری ٹرین پکڑ کر ہر اسٹیشن کھوجتا ہوا یہاں تک نہ آ پہنچے۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر سے نکلتے وقت میرے کوٹ کی جیب میں پڑے ہوئے بٹوے میں بہت سے بڑے نوٹ ابھی باقی تھے۔ میں نے ٹکٹ گھر سے کسی دوسری مخالف سمت جاتی گاڑی کا ایک ٹکٹ لیا اور صبح منہ اندھیرے اس گاڑی میں سوار ہو کر پھر سے ڈبے سے باہر کی بھاگتی دنیا کا نظارہ شروع کر دیا۔ مجھے اپنے ماضی، اپنے دل کی حماقتوں اور اپنی پرانی پہچان سے کچھ ایسی چڑ ہو گئی تھی کہ میں نے اگلے کئی دنوں تک اس بے مقصد سفر کو اپنی ذات کا کھو دینے کا بہانہ بنا لیا۔ جہاں گاڑی رک جاتی میں وہاں سے کسی اور جانب کا کوئی ٹکٹ لے کر
کسی اور گاڑی میں بیٹھ جاتا۔ گویا مجھے اپنی ذات کھو دینے کا بہانہ مل گیا تھا۔ مجھے شہروں بستیوں کے ناموں سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ ہی میں نے اس عرصے میں کسی ریلوے پلیٹ فارم سے باہر نکل کر اس شہر، بستی یا گاؤں کو نظر بھر دیکھا تھا۔ میں تو بس چلتے رہنا چاہتا تھا۔ میری شیپ بڑھتے بڑھتے داڑھی کی صورت اختیار کرنے لگی اور میرے کپڑے دھول اور مٹی سے غرق ہو چکے تھے، مگر مجھے اب کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جہاں بھوک یا پیاس کا احساس ستاتا، وہیں اتر کر کسی پلیٹ فارم پر لگے نلکے سے پیاس بجھا لیتا اور کسی ٹھیلے والے سے کچھ لے کر کھا لیتا۔ مجھ پر ایک عجیب سی حقیقت بھی آشکار ہوئی کہ اسی 2 گھونٹ پانی اور 4 لقموں کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو عمر بھر نہ جانے کیسے کیسے عذاب اور جوخم میں ڈالے رکھتے ہیں، جبکہ ان دونوں چیزوں کا حصول کبھی اتنی زندگی کا طلبگار نہیں ہوتا جتنی زندگی ہم اس بھوک اور پیاس کے لیے گنوا دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ میری جیب میں موجود رقم ختم ہونے لگی اور پھر مجھے ایک دن جب کسی قصبے کے چھوٹے اسٹیشن پر میں نے اپنی جیب میں ٹکٹ لینے کے لیے پیسے نکالنا چاہے تو میرے ہاتھوں میں صرف چند سکے ہی آئے۔ میں نے الٹ پلٹ کر ساری جیبیں دیکھ ڈالیں مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میں تھکا ہارا سا اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ دور ایک تانگے والا درخت کے سائے میں کھڑا اپنے گھوڑے کو چارہ ڈال رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے میری جانب لپکا۔ کہاں جاؤ گے بادشاہو، اس علاقے کے تو نہیں لگتے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سارے سکے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ جہاں تک یہ لے جا سکتے ہیں لے چلو، اس بستی سے پرے کہیں کسی ویرانے میں۔ تانگے والے نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ بستی سے پرے تو قبرستان ہے۔ اوہ اچھا، اب سمجھے، کسی بڑے بوڑھے کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو۔ آؤ بیٹھ جاؤ، میں پہنچا دیتا ہوں۔ میں چپ چاپ تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور تانگے والے نے قصبے سے باہر ہی ایک لمبا چکر کاٹ کر ایک بڑے سے قبرستان کے 4 دیواری کے باہر تانگا روک دیا۔ واپس جاؤ گے؟ میں یہیں انتظار کروں گا۔ میں خالی ذہن لیے نیچے اتر آیا۔ نہیں تم جاؤ، میں دیر تک یہاں رکوں گا۔ تانگے والے کے چہرے پر ایک بار پھر بہت سے سوال ابھرے، مگر میرا بیزار سا رویہ دیکھ کر اس نے مجھ سے مزید کوئی بات نہیں کی اور چابک مار کر تانگا موڑ لیا اور کچھ دیر میں ہی ویران سڑک کے آس پاس بکھرے کھیتوں میں کہیں گم ہو گیا۔ میں کچھ دیر تک یوں ہی باہر کھڑا سوچتا رہا اور پھر قبرستان کے لکڑی والے بڑے گیٹ کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ دور دور تک نئی اور پرانی قبروں کا ایک جال سا بچھا ہوا تھا۔ میں قبروں کے کتبے اور ان پر لکھے سن وفات پڑھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ کچھ تازہ قبروں پر اگربتیوں کے جلے ہوئے ٹوٹے اور کچھ ماش کے دانے بکھرے ہوئے تھے۔ مرجھائے ہوئے خشک پھولوں کی پتیاں جا بجا بکھری ہوئی تھیں۔ جانے لوگ مٹی میں چلے جانے والوں کے لیے اتنے پھول لے کر کیوں آتے ہیں؟ ان کی زندگی میں ہی اسے گلابوں سے کیوں نہیں نہاتے؟ چلتے چلتے میں تھک گیا تو ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ ایک عجیب سی خاموشی چارسو پھیلی ہوئی تھی۔ انسان کی عمر بھر کی فریاد اور چیخ و پکار کا صلہ بس یہی ایک خاموشی ہے۔ اچانک میرے قریب سے ایک درخت سی آواز ابھری، کون ہے بھئی تو، اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ ایک سخت گیر سا ہڈیوں کے ڈھانچے نما بوڑھا کمر پر ہاتھ رکھے تنا ہوا کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ وہ دراصل اس نے کڑے تیوروں سے میری طرف دیکھا۔ کوئی قبر کھدوانی ہے کیا؟ نہیں نہیں، میں تو بس، اس نے مجھے دوبارہ سر سے پیر تک غور سے دیکھا۔ اچھا، میں سمجھا ڈاکٹر کی پڑھائی والوں کے لیے پرانی قبروں سے ہڈیاں چرانے آیا ہے تو، پر کان کھول کر سن لے، فقیرہ نام ہے میرا۔ میرے باپ دادا بھی اسی قبرستان کے گورکن تھے۔ خبردار جو یہاں سے ایک ہڈی بھی ادھر ادھر کی، ہاں میرے ساتھ سیدھی طرح سودا کرے گا تو میں خود تیرے مطلب کی ہڈیاں تجھے بیچ دوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کرخت طبیعت بوڑھے کو کیسے سمجھاؤں کہ جو وہ مجھے سمجھ رہا ہے میں وہ نہیں ہوں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، میں یہاں مردوں کی ہڈیوں کی تلاش میں نہیں آیا، تھک گیا تھا اس لیے کچھ دیر کمر ٹکانے کے لیے رک گیا۔ فقیرے نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کہیں تو اس چھوٹے قبرستان کے گورکن سلامے کا ساتھی تو نہیں ہے؟ سچ بتا، کس ارادے سے یہاں آیا تھا؟ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے سخت لہجے میں فقیرے کو چھاڑ دیا، تمہیں ایک بار کی بات کہیں سمجھ نہیں آتی کیا؟ میں کسی سلامے کو نہیں جانتا اور نہ ہی میرا تمہاری اس قبروں کی جاگیر پر کوئی قبضہ کرنے کا ارادہ ہے۔ میں مسافر ہوں، بس راہ بھٹک کر اس جگہ طرف آ گیا تھا۔ سوچا تھا شاید یہاں کچھ سکون ملے گا، مگر یہاں بھی تم جیسے بیوپاری ٹھیکیدار ملیں گے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔
میں نے جانے کے لیے قدم بڑھائے، پیچھے سے فقیرے کی ڈھیلی سی آواز سنائی دی، ذرا رک تو صحیح۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ معاف کر دے، دراصل پچھلے چند دنوں سے سارے گدھ میرے قبرستان پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ ایک عامل کو بھی بھیجا تھا لوگوں کو ڈرا کر بھگانے کے لیے، اس لیے میں سمجھا پھر انہی کی کوئی شرارت ہے۔ نام کیا ہے تیرا؟ اس علاقے کا تو نہیں لگتا۔ مجھے جلدی سے کوئی دوسرا نام نہیں سوجا تو میں نے اپنے پرائیویٹ ڈرائیور کا نام بول دیا۔ اکبر نام ہے میرا۔ میں یہاں کا نہیں ہوں، بلکہ میں کہیں کا بھی نہیں ہوں۔ نہ گھر بار ہے، نہ کوئی رشتہ دار، بس یوں ہی بستی بستی بھٹکتا رہتا ہوں۔ یہاں بھی بھٹکتے ہوئے ہی آ گیا تھا۔ تم ناراض ہوتے ہو تو یہاں سے بھی چلا جاتا ہوں۔ فقیرہ بالکل ہی نرم پڑ گیا۔ اوہ سائیں سائیں، بس ایسے ہی غصے میں کچھ زیادہ بک گیا میں۔ تیرا جب تک جی چاہے یہاں رہ سکتا ہے۔ آدمی تو مجھے بھلا محسوس ہوتا ہے۔ روٹی کھائے گا؟ میں نے اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں الٹ دیا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فقیرہ زور سے ہنس پڑا۔ اوئے جھلے، پیسے کس نے مانگے ہیں تجھ سے؟ چل آ جا، میری کوٹری یہیں اسی قبرستان میں ہے۔ صبح ہی ایک مردہ دفنایا تھا۔ اس کے گھر والے میٹھے چاولوں کی ایک دیگ بانٹ گئے تھے، ابھی بہت سے چاول پڑے ہیں۔ میں چپ چاپ فقیرے کے پیچھے چل پڑا۔ اس کی چھوٹی سی کٹیا میں ایک جھلنگا چارپائی، کونے میں پڑی پانی کی سراہی اور گلاس، ایک جانب چھوٹی سی دیوار کے پیچھے بنے باورچی خانہ نما کونے میں چند پرانے سلور کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ ایک جانب گینٹی، بیلچا، کدال، رسی، قبر کھودنے کا دیگر سامان پڑا ہوا تھا۔ فقیرے نے ایک پلیٹ میں چاول نکال کر میرے سامنے رکھ دیے اور مجھے اپنے بارے میں بتاتا رہا کہ وہ یہاں تنہا رہتا ہے، شادی اس نے کبھی کی نہیں اور میری طرح اس کا بھی کوئی رشتہ دار نہیں۔ باتوں باتوں میں شام ڈھل گئی اور جب میں فقیرے کی کٹیا سے باہر نکلا تو رات ڈھل چکی تھی۔ میں نے فقیرے سے رخصت چاہی تو اس نے مجھ سے پوچھا، اب کہاں جائے گا؟ پتہ نہیں، جہاں یہ رستہ لے جائے۔ فقیرے نے چند لمحے سوچا، پھر مجھے آواز دے کر روک لیا، تو یہیں کیوں نہیں رہ جاتا؟ تیرا ٹھکانہ بھی ہو جائے گا اور میرا ہاتھ بانٹنے والا بھی مجھے مل جائے گا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر یہاں کیا کروں گا؟ وہ زور سے ہنسا۔ میری طرح قبریں کھودے گا اور کیا؟ میں نے حیرت سے فقیرے کی طرف دیکھا۔ کیا؟ مگر میں نے آج تک کوئی قبر نہیں کھودی۔ فقیرہ زور سے ہنسا۔ جھوٹ بولتا ہے تو، ہم سب ہر وقت کسی نہ کسی کی قبر کھود رہے ہوتے ہیں۔ فکر نہ کر، میں تجھے سب سکھا دوں گا۔ محنت سے جی تو نہیں چرائے گا؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ اب میرے پاس چرانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جی بھی نہیں۔ فقیرے نے سنی انسنی کر دی۔ ٹھیک ہے پھر آ جاؤ۔ ہاں، تو نے یہ کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں؟ لگتا ہے کسی گورے انگریزی کی قبر سے چرا کر لایا ہے، یا پھر لنڈے بازار کا مال ہے۔ گورکن ایسے کپڑے نہیں پہنتے۔ چل، کیا یاد کرے گا، میں تجھے اپنا ایک جوڑا دے دوں گا، کپڑے بدل کر آرام کر لے، صبح بڑا کام کرنا ہے۔ ہم دونوں دوبارہ فقیرے کی جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ فقیرے نے کسی کونے میں پڑے ایک بڑے سے ٹرنک سے ایک بستر نما گدا نکالا اور ایک چادر نکال کر میرے حوالے کر دی۔ یہی ایک طرف اپنا بستر ڈال لے، میں رات کو ذرا دیر تک سوتا ہوں، تیری آنکھ لگے تو بھلے سو جانا۔ فقیرے نے اپنی جیب سے ایک مخصوص برانڈ کی بیڑی ٹٹولی اور اپنے چارپائی کے تکیے کے نیچے سے ایک پڑیا نکالی اور کاغذ میں لپٹی بہت سرد سی بھورے والی رنگ کی راڑ نما تلیوں میں سے ایک چن کر اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر رگڑنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس پتلی سی ایک چھوٹی سی گولی بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے وہ گولی بیڑی کے تمباکو میں شامل کر کے بیڑی دوبارہ جوڑ کر سلگا لی۔ جھونپڑی میں ایک طرف عجیب سی ناگوار بو پھیل گئی۔ فقیرے نے زوردار تیسرا کش لگایا اور دھواں فضا میں پھیلا کر بولا، کبھی چرس پی ہے اکبر؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور وہ زور سے ہنسا۔ اچھا ہے نہ پیا کر، خون بھی جلا کر پی جاتی ہے یہ کمبخت، پر میرا اس کے بنا گزارا نہیں۔ قبرستان کی راتیں بڑی کالی اور لمبی ہوتی ہیں۔ سچ بتاؤں تو نوجوانی میں مجھے یہاں اکیلے رہتے ہوئے بڑا ڈر لگتا تھا، بس انہی دنوں میں یہ لت لگ گئی۔ فقیرہ ساری رات نہ جانے کیا کچھ بڑبڑاتا رہا اور میں چپ چاپ اس کی رام کہانی سنتا رہا۔ شاید اسے بہت دنوں کے بعد کوئی سننے والا ملا تھا۔ پھر نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب تک وہ بولتا رہا میرا دھیان بٹا رہا، مگر خاموشی ہوتے ہی میرے اندر چھپے اسیب اور عفریت نے مجھے سالم نگلنے کے لیے اندھیرے میں میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مجھے گھر چھوڑے ہوئے مہینہ بھر ہونے کو آیا تھا۔ اب تک تو انہوں نے تھک کھا کر میری کھوج ہی ختم کر دی ہوگی۔ وہاں نیو یارک میں اینی کے تمام ٹیسٹ ہو چکے ہوں گے اور شاید آج کل اس کا آپریشن بھی ہونے والا ہوگا۔ وہ مجھے عین وقت پر وہاں نہ پا کر کتنی مایوس ہوئی ہوگی، مگر یہ مایوسی یقیناً اس مایوسی سے کہیں کم ہوگی جو آنکھیں ملنے کے بعد اسے مجھے دیکھ کر ہوتی۔ عدنان نے ضرور اسے سمجھا بجھا کر آپریشن پر راضی کر لیا ہوگا۔
کتنی خوش ہوگی وہ جب پہلی بار سالوں بعد اس دنیا کے رنگوں کو اپنی خوبصورت آنکھوں سے دیکھے گی۔ ساری رات باہر قبرستان کے ویرانے سے گیدڑ اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی رہیں اور فقیرہ بے سود پڑا خراٹے لیتا رہا۔ وہاں میرے آس پاس سبھی تو سو رہے تھے، کچھ اپنی اپنی قبروں میں اور فقیرہ اپنی چارپائی پر، بس ایک میں ہی تھا جسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح ہوئی تو فقیرہ اپنے اوزار اٹھا کر میرے ساتھ کٹیا سے باہر نکل آیا۔ میں نے آس پاس پھر کر نئی قبروں کے لیے جگہ منتخب کی اور پھر کسی بوڑھے گدھ کی طرح قبرستان کے داخلی دروازے پر نظریں جما کر بیٹھ گیا۔ گھنٹہ بھر بعد ہی کچھ غمزدہ سے لوگ قبرستان میں داخل ہوئے اور فقیرے کو نئی قبر کا بیانہ دینے پکڑا گئے۔ فقیرے نے ان کے جاتے ہی خوشی سے نعرہ لگایا، واہ بھائی اکبر، تو میرے لیے بڑا خوش بخت ثابت ہوا ہے۔ پتہ ہے 2 دن سے فارغ بیٹھا تھا میں، کوئی مر کر ہی نہیں دے رہا تھا ساری بستی میں۔ چل آجا، شاباش، ہمیں گھنٹے بھر میں قبر تیار کرنی ہوگی۔ وہ لوگ دوپہر کی نماز کے بعد آ جائیں گے۔ میں کسی معمول کی طرح کام میں جت گیا۔ فقیرہ اپنے کام کا ماہر تھا۔ جلد ہی اس نے 6 فٹ گہری قبر کھود کر مغرب کی جانب لحد تیار کر لی۔ ساتھ ساتھ وہ مجھ سے مٹی اٹھواتا جاتا اور قبر کی تیاری کے لیے آزمودہ نسخے بھی بتاتا جاتا۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے دبئی کے ابتدائی ایام میں اس سے کہیں زیادہ سخت مزدوری کی تھی، مگر درمیانی عرصے میں مشقت کی عادت مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ لیکن میں فقیرے کے ساتھ جتا رہا۔ میں خود کو اس قدر تھکا دینا چاہتا تھا کہ میرے جسم کی ٹوٹتی رگوں سے میرے ماضی کی یادوں سمیت میری جان بھی قطرہ قطرہ بہہ کر نکل جائے۔ ظہر کی نماز کے بعد جنازہ آ گیا۔ مرحوم کے ورثاء نے روتے دھوتے افسردہ اور سوگوار ماحول میں لاش کو قبر میں اتارا اور سب نے مٹی ڈالنے کا فریضہ سر انجام دیا۔ فقیرہ اس تمام عرصے میں ایک جانب لا تعلق سا بیٹھا بیڑیاں پھونکتا رہا، مگر یہ رات والی خاص بیڑی نہیں پی رہا تھا۔ میں بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ فقیرے نے مجھے کوہنی ماری، ابھی دیکھنا کچھ دیر میں ان رونے دھونے والوں میں سے سگریٹ پینے والے دھیرے دھیرے ایک جانب سرکنا شروع ہو جائیں گے اور 1-2 کی ٹولیوں میں کھڑے ہو کر سگریٹ بیڑی پھونکیں گے اور اپنے اپنے کاروبار کی باتیں شروع کر دیں گے۔ اور پھر کچھ دیر میں واقعی ایسا ہوا۔ میں نے حیرت سے فقیرے کی طرف دیکھا تو وہ مسکرایا۔ سالوں سے دیکھ رہا ہوں یہ ڈرامہ۔ سگریٹ ایسی بلا ہے جو موت بھی بھلا دیتی ہے، اور تجھے اب کیا بتاؤں اکبر، میں نے تو یہاں جنازے پر بھی نشے میں دھت لوگوں کو آتے دیکھا ہے۔ کم بخت کہیں بیٹھے پی رہے ہوتے ہیں کہ کسی اپنے کی موت کا پیغام آ جاتا ہے، بھاگے دوڑے قبرستان تو پہنچ جاتے ہیں آخری منہ دکھائی کے لیے، مگر قدم زمین پر نہیں پڑتے ٹھیک طرح۔ میں نے فقیرے کے ہاتھ میں پکڑی بیڑی غور سے دیکھی۔ تم بھی تو سارا دن یہ دھواں اپنے اندر انڈیلتے رہتے ہو، میں نے سنا ہے اس سے کینسر ہو جاتا ہے۔ فقیرے نے بڑی مشکل اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ تو بھی ان جاہلوں کی باتوں پر یقین کرتا ہے اکبر، میری عمر 60 سال سے اوپر کی ہے۔ 15 سال کی عمر میں نے پہلا کش لگایا تھا۔ یقین کر آج تک کبھی زکام بھی نہیں ہوا مجھے، جبکہ میں نے اسی قبرستان میں اپنے ہاتھوں سے ایسے 30-35 سال کے جوان مردے بھی دفنائے ہیں جنہوں نے عمر بھر کبھی تمباکو کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور ان کے ساتھ آنے والے اسی بات پر حیران تھے کہ نہ تو سگریٹ پیتا تھا نہ شراب۔ پھر اچانک کیسے گزر گیا؟ اب بول، کیا بولتا ہے؟ تیرے حساب سے تو مجھے کب کا کینسر سے مر جانا چاہیے تھا۔ میں لاجواب ہو گیا۔ تو پھر یہ سگریٹ اور بیڑی کے پتے پر موت کا ڈراوا کیوں لکھ دیتے ہیں؟ فقیرے نے دبا دبا سا کہا لگایا تاکہ اس کی آواز قبر پر مٹی ڈالتے ورثاء تک نہ پہنچے۔ مجھے تو یہ بھی کچھ بڑوں کی دکانداری لگتی ہے اکبر، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ زہر ہے تو پھر بیچتے کیوں ہیں کھلے بازار میں؟ بند کر دیں فروخت تمباکو کی۔ مرحوم کے ورثاء دعا سے فارغ ہو کر دھیرے دھیرے پلٹ رہے تھے۔ قبر پر عطر، کیوڑے اور گلاب کی پتیوں کا چھڑکاؤ کر دیا گیا۔ فقیرے نے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اب کچھ دن تک اس قبر کے اوپر بڑی رونق رہے گی۔ روزانہ کچھ لوگ آئیں گے، پھر دھیرے دھیرے ویرانی چھا جائے گی، سب اپنی اپنی دنیا داری میں الجھ کر یہاں سوئے شخص کو بھول جائیں گے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔
شام ڈھلنے سے کچھ دیر قبل فقیرہ بازار سے لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کا بہت سارا سامان اور تازہ بیڑی کے کچھ بنڈل تھے۔ اس نے کچھ روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ لے، یہ تیری مزدوری کا حصہ ہے، آدھے پیسوں کا میں سامان لے آیا ہوں۔ میں نے وہ روپے دوبارہ فقیرے کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ تم ہی رکھو، اب مجھے ان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فقیرے نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر زور سے ہنس پڑا۔ تو بھی تو پورا ملنگ ہے، چل ٹھیک ہے، میرے پاس ہی جمع رہنے دے۔ رات ڈھلی تو باہر قبرستان میں کچھ فاصلے پر عجیب سی جنتر منتر پڑھنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ فقیرہ جھونپڑی کے باہر بیٹھا بیڑی پھونک رہا تھا۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ فقیرے نے حسب عادت بلا وجہ کہا لگایا۔ کوئی عامل کسی زنانے کو بیوقوف بنانے کے لیے منتر پڑھ رہا ہے۔ میں نے دور اندھیرے میں دیکھا تو واقعی کوئی جعلی پیر نما شخص چوگا پہنے 2-3 عورتوں سمیت ایک قبر کے گرد بیٹھا ہوا آگ جلائے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے فقیرے؟ یہ عورت اپنے شوہر کے ظلم سے پریشان ہے اور اپنی سوکن کو اسی قبرستان میں پہنچانا چاہتی ہے، لہٰذا اس نے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ مل کر اس عمل کو کالے عمل کے لیے رقم دی ہے، اور یہ بیوقوف عورتیں گھر سے چھپ کر یہاں آئی ہیں اور رات بھر میں اچھی خاصی رقم اس ڈھونگی کو پکڑا کر واپس چل دیں گی۔ میں نے حیرت سے فقیرے کو دیکھا۔ مگر تم یہاں اپنے قبرستان میں یہ ڈرامے بازی کیوں ہونے دے رہے ہو؟ اوئے اکبرے، تو واقعی بڑا بھولا ہے۔ چھلے، یہ عامل مجھ سے پہلے ہی سوداگری کر چکا ہے، آدھے پیسے میری جیب میں آئیں گے۔ کبھی کبھی تو ان جھوٹے عاملوں کے کہنے پر میں خود ہی کسی پرانی قبر میں لیٹ جاتا ہوں اور ان کے عمل کے بیچ میں منہ سے ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہوں تاکہ باہر بیٹھے لوگ اپنے پیر صاحب کی کرامت کا یقین کر لیں۔ یاد رکھ اکبرے، قبرستان میں جو بھی دھندا ہوتا ہے اس کا آدھا حصہ قبرستان کے رکھوالے اور گورکن کو جاتا ہے۔ میں حیرت سے منہ کھلے فقیرے کی باتیں سن رہا تھا۔ میں تو جیتے جاگتے انسانوں کی دنیا کے پھندوں اور مکر و فریب کے جال کو رو رہا تھا۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ یہاں مردوں کی بستی کے بکھیرے زندوں سے بھی نرالے ہیں۔ اسی رات فقیرے نے مجھے یہ بھی بتایا کہ پرانی اور خالی قبریں باقاعدہ نشہ باز اور جواریوں کو کرائے پر دی جاتی ہیں تاکہ وہ رات بھر اپنا شغل اطمینان سے جاری رکھ سکیں۔ علاقہ حوالدار بھی حصہ ملنے کے بعد یہاں کا رخ نہیں کرتا۔ جعلی عامل اور پیر اپنے نئے گاہکوں پر اثر اور رعب ڈالنے کے لیے پہلی ملاقات میں ہی انہیں اپنے ڈیرے سے سیدھا فقیرے کے قبرستان بھیج دیتے ہیں تاکہ جا کر فلاں فلاں قبرستان کے فلاں قبر کے سرہانے کھدائی کرو۔ تمہارے خلاف دبایا گیا تعویذ یا سفلی عمل وہیں ملے گا۔ ضرورت مند بیچارہ بھاگا بھاگا قبرستان آتا ہے جہاں فقیرہ پہلے سے ہی کسی کالی مرغی کا سر، سڑے ہوئے انڈے یا کسی بکری کی سری دبا چکا ہوتا ہے۔ سائل اپنے عامل کی کرامت کا بھرپور نظارہ دے کر اپنی عمر بھر کی پونجی عامل پر لوٹا دیتا ہے اور فقیرے کا حصہ اس سے مل جاتا ہے۔ میں دن بھر بیٹھا حیرت سے فقیرے کی باتیں سنتا رہتا۔ ہرجہ جہان دیگر کا مطلب مجھے اب سمجھ آ رہا تھا۔ میرا دن تو اب ان سب روزمرہ کی مصروفیات میں گزر جاتا تھا اور میں خود کو شدید حد تک تھکانے کے لیے فقیرے کے حصے کا کام بھی خود کرنے لگا تھا، مگر راتیں کاٹے نہیں کرتی تھیں۔ اچانک ہی کسی پہر وہ میری آنکھوں کے دریچے کھول کر میرے دل کے آنگن میں آ کر بیٹھ جاتی۔ میں لاکھ خود کو چھپاتا، اپنی آنکھیں میچ لیتا، مگر وہ مجھ سے ہم کلام رہتی، مجھے اپنے شب و روز بتاتی۔ میری کرخت انگلیاں اور کدال اور بیلچہ چلانے سے کھردرے چھالوں پر بھرے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتی اور مجھ سے شکوہ کرتی کہ میں اسے تنہا چھوڑ کر کہاں چلا آیا ہوں۔ پھر میں گھبرا کر اٹھ بیٹھتا اور جھونپڑی سے باہر نکل کر ساری رات تارے گنتا رہتا۔ ایک ایسی ہی رات فقیرہ بھی میری آہٹ پر آ گیا۔ کیا بات ہے اکبر، تو سوتا کیوں نہیں؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا، جوان جہان بندہ ہے تو، کہیں کوئی عشق وشق تو نہیں ہو گیا تجھے؟ میں مسکرا دیا۔ کیوں، کیا وہ سارے جو راتوں کو جاگتے ہیں ان سب کو عشق کی بیماری ہوتی ہے کیا؟ فقیرہ بھی ہنس پڑا۔ ہاں، اپنا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ جوانی کے رت جگہ عشق کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ کب تک یوں اکیلا دربدر خوار ہوتا رہے گا؟ اور اگر یہی سوال میں تم سے پوچھوں، تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی فقیرے؟ تو پھر فقیرے نے ایک لمبی سی سرد آہ بھری۔ او نہیں یار، یہ زنانیاں بڑی مطلبی ہوتی ہیں، ان سے بندہ دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ میں نے تو دنیا میں آج تک جتنے مسئلے دیکھے ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہیں۔ اچھا خاصا مرد ان کے چکر میں نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ میں نے غور سے افسردہ فقیرے کو دیکھا۔ پھر تو میرا شک 16 آنے سچ ہے کہ تم نے بھی کبھی کسی سے بھرپور عشق کیا ہے فقیرے، ورنہ یوں غمزدہ نہ بیٹھے ہوتے۔ فقیرے نے تازہ بیڑی سلگائی۔
کیوں دل پشوری کرتا ہے اکبر؟ ہاں تھی جوانی میں کوئی، یہاں قبرستان میں ملاقات ہوئی تھی، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس پر بڑا خرچہ کیا، ہر مشکل وقت میں سہارا دیا، پر جیسے ہی اسے مجھ سے بہتر بندہ ملا، 2 بول نکاح کے پڑھوا کر جانے کہاں چلی گئی، پلٹ کر پوچھا بھی نہیں مجھ سے۔ بس اسی دن سے میرا عورتوں سے اعتبار اٹھ گیا۔ میری بات کان کھول کر سن لے اکبر، یہ زنانیاں کسی کے نہیں ہوتی، کبھی ان کے چکر میں نہ پڑنا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ یہ واردات مجھ پر جانے کتنی مرتبہ بیت چکی ہے۔ اگلی رات دور کسی قبر کے سرہانے رونے کی آوازیں آنے لگیں، اگرچہ میں ان باتوں کا بہت حد تک عادی ہو چکا تھا، مگر آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں کٹیا سے باہر نکلنے لگا تو فقیرے نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ باہر نہ جا اکبرے، کوئی دکھیاری ہے، قبر پر چلہ کاٹنے آئی ہیں اولاد کے لیے۔ میں نے حیرت سے فقیرے کو دیکھا، مگر قبر پر چلہ کاٹنے سے بے اولادی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ فقیرے نے جھنجھلا کر کہا، تو سمجھتا کیوں نہیں ہے، یہ سارے کمزور عقیدے کے لوگ ہیں۔ میں نے تو یہاں عورتوں کو اولاد کی خواہش میں کسی نومولود بچے کی قبر پر نہانے کا نسخہ لے کر آتے بھی دیکھا ہے۔ بس جو ہو رہا ہے اسے ہونے دے، ہم ان کو یہاں آنے سے روکیں گے تو یہ کسی اور قبرستان چلیں گے۔ تو چپ کر کے سو جا۔ میں نے سر زمین پر ٹکا لیا، مگر میرا دھیان اب بھی باہر تھا۔ فقیرے، کیا تم نے کبھی کوئی اچھی بات نہیں دیکھی قبرستان میں؟ ہاں بالکل دیکھی ہے۔ ایک بار کسی اللہ والے کو دفنانے گئے تھے لوگ، پورے 40 دن اس کی قبر سے تازہ گلاب کی خوشبو آتی رہی، اور کبھی کبھی تو رات کے اندھیرے میں مجھے وہ قبر بھی نورانی محسوس ہوئی تھی، جیسے روشنی نکل رہی ہو۔ اور البتہ گناہ گاروں کی قبر سے عذاب کی آوازیں بھی سنائی دے جاتی ہیں کبھی کبھار۔ دیکھ اکبرے، قبر میں جانے کے بعد بندے کا رابطہ ڈائریکٹ اس کے رب کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر میرے تیرے جیسے گناہ گار انسانوں کو ان معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ سو جا چپ کر کے۔ کل صبح فجر کے بعد ایک قبر کھودنی ہے، تگڑی رقم ملے گی انشاءاللہ۔ اگلے روز فقیرہ کہیں سے اخبار اٹھا لایا، چل بھائی اکبرے، منڈوا دیکھنے چلتے ہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، منڈوا؟ ہاں یار، وہ کیا کہتے ہیں سینما، یہ دیکھ بڑی زبردست پکچر لگی ہے بازار والے سینما میں۔ میں نے اخبار پر نظر دوڑائی تو میرے ہاتھ کپ کپا سے گئے۔ لبنہ کی فلم ریلیز ہو چکی تھی اور سپر ہٹ ہو کر سلور جوبلی منانے کو آئی تھی۔ میں بہت دیر تک فلم کی خبریں پڑھتا رہا۔ لبنہ عرف شہپارہ کی کیریئر کی بہترین فلم قرار دیا جا رہا تھا اسے۔ شہپارہ کا انٹرویو بھی چھپا ہوا تھا، جس میں اس نے کھل کر مجھے یاد کیا تھا اور کہا تھا کہ پریزاد نہ ہوتا تو یہ فلم کبھی نہ بن پاتی۔ اس نے میرے لیے پیغام بھی چھوڑا تھا کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں یہ جان لوں کہ شہپارہ کا خواب پورا ہو گیا ہے، اور اس نے پریزاد کو اپنا خواب گر، اپنا سب سے بڑا محسن قرار دیا تھا۔ میں ایک دم بہت اداس ہو گیا۔ میں نے فقیرے کو اکیلے فلم دیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ فلمیں وہ لوگ دیکھتے ہیں جو خواب دیکھنا جانتے ہوں، اور میں اپنے کسی خواب کو سینما کے پردے پر جیتا جاگتا دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر میرا تو کوئی خواب ہی نہیں بچا تھا، سب سپنے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ میں بھلا اب اس قابل ہی کہاں تھا کہ کوئی خواب دیکھ سکتا۔ فقیرے کے جانے کے بعد میں نے ساری اخبار کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ مجھے گھر چھوڑے ہوئے 6 ماہ سے زائد ہو چکے تھے، مگر اخبار کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے کل کی بات ہو۔ وہی بزنس اور کاروباری خبریں، وہی جھگڑے فساد کی باتیں، وہی شادی بیاہ تقریبات، وہی دنیا فتح کر لینے کے دعوے۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ ہم انسان کتنے بھولے ہوتے ہیں جو یہ سوچ لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے جاتے ہی سب کچھ رک جائے گا یا بدل جائے گا، مگر کچھ نہیں رکتا، کچھ نہیں بدلتا، سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے۔ بس ہم نہیں ہوتے، گویا ہمارا ہونا یا نہ ہونا سب پر برابر ہے۔ تو پھر اس نہ ہونے کے برابر ہونے کا اتنا زوم کیوں، اتنا گھمنڈ کس لیے؟ پھر مجھے اس دشمن جاں کا خیال ستانے لگا۔ اب تک تو اس کی بینائی واپس آ چکی ہوگی، جانے وہ واپس آنے کے بعد مجھے یاد بھی کرتی ہوگی کہ نہیں۔ میں آتے وقت دفتر اور گھر سے اپنی ہر ممکنہ تصویر جلا کر یا وہاں سے نکال کر لے آیا تھا، تاکہ جب کبھی اینی واپس آئے تو اسے میری کوئی بھی مورت دکھائی نہ دے۔ ویسے بھی میں شروع سے ہی تصویریں کھنچوانے سے گریز کرتا تھا۔ وہ ایک بار تو ضرور میرے گھر یا دفتر آئی ہوگی، اور اس کی آنکھوں نے مجھے وہاں کھوجا بھی ضرور ہوگا، مگر کیسی دکھتی ہوگی وہ اس کی کھوجتی ہوئی آنکھیں؟ اس نازنین نے میرے دفتر اور گھر کے نرم قلین پر اپنے نازک قدم رکھتے ہوئے میری زیر استعمال چیزوں کو چھوا بھی ضرور ہوگا۔
پھر وہ عدنان کے شانے پر سر رکھ کر بہت دیر تک روتی رہی ہوگی، مگر عدنان نے اسے سنبھال لیا ہوگا۔ اس کی کومل جبین کو عدنان کا شانہ ہی جچتا تھا۔ میری اس بے وقت زندگی کے لیے تو بس اتنا ہی کافی تھا کہ میں کسی طور اس کی یادوں میں زندہ رہوں۔ میں تمہارے ہی دم سے ہوں زندہ، مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔